بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 31 اکتوبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 505 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب علماء اہل حدیث کی ایک ایپ ہے شاملہ اردو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خوبصورت اولاد کے لیے سورہ یوسف پڑھیں، لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ حدیث ثابت نہیں ہے. تو لیکن کیا جو بھی ذکر ہے رقیہ کے طور پر جو شرک نہ ہو وہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یا یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے شاملہ ایپ ہے، اس میں یہ ذکر ہے. ظاہر بات یہ تو نہ کسی قرآن میں وارد ہے نہ تو حدیث میں وارد ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے. اب یہ تو میری نظر میں نہیں کس بنیاد پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لہذا اسے خاص کرنا. البتہ یہ ہے کہ کسی قرآن سارا کا سارا برکت والا، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے طور پر اس لیے سورہ یوسف پڑھتا ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے، ہم اس کا کثرت سے ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے کو خوبصورت بتائے، تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. یہ سنت اور شریعت نہیں بنے گی، یہ سنت اور شریعت نہیں بنے گی. نہ یہ خاص کیا جائے گا کہ ہاں خوبصورت بچے کے لیے ذکر اور ورد ہے، اس لیے خاص کر دینا گویا کچھ شریعت کا رخ دے دینا ہے. لیکن اپنے طور پر اگر کوئی اپنے طور پر پڑھتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی حرج ہے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ کہ اس کی صورت کی خصوصیت کوئی ایسی ہے کہ ہاں بھائی اس سے خوبصورت بچہ پیدا ہو، یہ سوچ کر کے کہ ہاں قرآن برکت والا ہے لہذا کہیں سے پڑھنے ہمیں پسند ہے کہ ہم سورہ یوسف ہی پڑھا کریں، اس لیے کہ اس میں یوسف کی خوبصورتی کا ذکر علیہ السلام تو ٹھیک ہے اپنے طور پر. تو جو لوگ منع کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر منع کرتے ہیں کہ اس سے کوئی یعنی ورد اور ذکر کی شکل نہ دی جائے اور کچھ عدد نہ متعین کرے کہ اتنی بار اس کو پڑھا جائے. جی لیکن کوئی خاص چیز ذکر کرنا یا خاص چیز آیتیں فکس کرنا یا کوئی صورت خاص کرنا، یہ بھی تو ایک شریعت میں دخل اندازی نہیں ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس خاص کر کے نہ کرے. وہ اپنے طور پر کوئی آدمی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یعنی قرآن خوبصورتی کے لیے بھی ہے. قرآن ہر حاجت کے لیے ہے. قرآن ہر حاجت کے لیے ہے. جس چیز کی حاجت ہو انسان کو قرآن پڑھے، قرآن برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا. کوئی چیز چاہے نیت کر کے پڑھ سکتا ہے. ہاں جو بھی نیت جائز نیت ہونی چاہیے، ناجائز نیت نہیں. کوئی سے بھائی کسی لڑکی سے اس کو محبت ہے، شادی کرنا لے قرآن پڑھنا شروع کر دے، ظاہر بات ہے ایک ناجائز کام ہے. جی نہیں تو اس سے نکاح کی امید میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اصل چیز تو اسی بنیاد ہی غلط ہے کہ اس نے محبت اس سے کیوں کیا، اس سے کیوں باتیں کی، اس سے کیوں دیکھا اس کو. تو اس سے بات کرنا اس کے لیے نہیں جائز صحیح نہیں، اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. نہیں دیکھنا نہیں، بس ایک لڑکی ہے اس کی خواہش ہے کہ وہاں اس کی شادی ہو جائے. تو کیوں وجہ کیا ہے اس کا؟ آپ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے ہوں گے، حالانکہ نظر نیچی کرنے کا حکم ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کیے ہوں گے، وہ چاہ رہی ہوگی لیکن گھر والے اس کے نہیں راضی، اس کے نہیں. آپ یہ آسانی سے نہ لے لیں اس کو، ایسا معاملہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے. کوئی جس قسم کی برائی ہوتی ایک دن کی پیداوار نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سے مقدمات ہوتے ہیں. اور اس حدیث پر نظر کریں جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے یا صحیح مسلم وغیرہ میں کہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا کیا ہے دیکھنا ہے، دونوں پیر ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، سب کچھ ہے، زبان ہے، سب کچھ. تو یہ پورے مقدمات ہوتے ہیں. اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ. خیر وہ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اب نکاح کے لیے تو دیدار تو جائز ہے نا. دیدار کی شروط ہیں، تھوڑی ہے شروط ہے نا اس کے لیے. تو بھی دیدار تو جائز ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے، شروط ہیں، ایک نظر دیکھنا. اب دیدار کے بعد کوئی اختلاف ہو جائے، اب کوئی پھر دعا کرنا شروع کر دے. ہاں تو ٹھیک ہے اپنے طور پر دعا کرے، لیکن یہ کہ اختلاف کیا ہے وہ اس میں اوراً حق بجانب ہو اور اختلاف غیر شرعی ہو، غیر معقول ہو. اب وہ عورت بدچلن ہے کہ نہیں، گھر والوں کو والدین پتہ لے سے اختلاف کر رہے ہیں، یا یہ میاں جو ہیں ابھی کچھ کماتے نہیں ہیں، گھر والوں کے اوپر ہیں. ظاہر حرام چاہتا اس کی بیٹی کیا ہے سکون اور اطمینان سے رہے، ہے نا. اور معلوم ہے کہ ان کے گھر میں جہاں جائے گی جہاں 1 مہینے 2 مہینے خدا ہو بغت ہوگی، اس کے بعد جب میاں کماتے نہیں تو گھر میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو معقول ہو اختلاف. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سلفی عالم کے بارے میں کوئی بات شک میں مبتلا کرے تو کیا حسن ظن رکھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، حسن ظن مطلوب ہے، حسن ظن مطلوب ہے، لیکن حسن ظن کے لیے وہ موقع اور محل ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہے، بار بار آپ نے اس کو سمجھایا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی اس کی غیر محرم ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بار بار اس سے بات ٹیلی فون کا، تو ایسے آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھنا غلط بات ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم، یہ نہیں کہ ہر ظن۔ ہاں آپ نے اچانک دیکھا کسی لڑکی سے بات کرا، اسی بنیاد پر آپ مزید کسی تحقیق کے اور اس کے بارے میں آپ شک میں پڑ گئے، ارے اس سے ساتھ غلط تعلق ہو سکتا ہے، راستے میں کوئی راستہ پوچھ رہی اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کی۔ جی یعنی جو سوء ظن رکھا جا رہا ہے بدظنی، اس کی اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ ہر اعتبار سے اسے خیر پر اس کو محمول کرنا چاہیے، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ بالکل واضح طور پر یہ خطا اور یہ غلطی ہے تو ہمارا حکم ہے کہ ہم ظاہر پر حکم لگائیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کو قرآن دینا یا قرآن کا ترجمہ دینا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ بات کئی بار گزر چکی ہے اس سلسلے سوال جواب میں۔ غیر مسلم کو مصحف، یہ قرآن مجید اس حال میں قطعا نہیں دیا جائے گا، اس حال موجود ہے، یعنی صرف البتہ اگر اس سے بہت دینا مجبور ہو جائے تو اس صورت میں بعض وہ جو قرآن صرف ترجمے چھپے ہوئے ہیں وہ دے دیے جائے اس کو، اور اگر نہیں اور مزید کوئی ہو کہ اب ایسا نہیں مل رہا ہے، اب ایسا ہے کہ قرآن کے معانی کا ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ اور معانی کے ترجمے تقریباً اصل عبارت سے زائد ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس کو دینے میں۔ یہ لجنہ دائمہ وغیرہ کا فتویٰ ہے، اور یہ جبکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے بلا کر کے لاؤ، لائبریری میں بیٹھے اور پڑھے، لیکن دے دو اسے اپنے گھر لے جائے یہ نہیں ہے۔ لیکن لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن اسی شخص کو جس کے بارے میں ہو کہ وہ راغب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک جلسہ کیا، یہ کیا، اس میں غیر مسلموں کو دعوت دی اور یہ، اور آپ نے قرآن مجید ترجمہ، اور اس میں قرآن مجید بھی ساتھ ہے اور آپ نے اٹھا کر دے دیا اس کو، وہ کیا کرے گا؟ لے جا کر پتہ نہیں اس کو کہاں پھینک دے گا۔ ایک دیکھے کہ آدمی رہا بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہم نے بھی سنا ہے، میری بھی خواہش ہے، ذرا میں پڑھ کے دیکھوں تو ٹھیک اس کو دیجیے پڑھنے کے لیے۔ اچھا اگر صرف ترجمہ ہو تو کیا حکم بنتا ہے؟ صرف ترجمہ ہو تو کوئی حرج نہیں اس کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ قرآن کے معانی کا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ کہنا ہی غلط ہے۔ یہ یہاں قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا اس کلام کا جو معنی ہم نے سمجھا اس کو ہم نے اپنی زبان میں نقل کیا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اسے دے دیا جائے۔ جی وہ یعنی اجلاس عام میں ایسی تقسیم بھی کیا جاتا ہے، روڈوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں بھی دیکھا جائے کہ راغب کون ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عام طور پر جو لوگ سیاسی لوگ یہ کرنے اس کو کیا فائدہ؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ دور رہ جائیں، اس کو کیا بات کریں گے آپ؟ یہیں پر جو لوگ اس طرح میں تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں، بعد یہ مجمع ملک فہد اور دارالسلام سے چھپا ہوا جو مصحف مترجم ہے محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا، اسے جو ہے کوڑے میں پایا گیا ہے۔ ایک شخص نے لا کے مجھے دیا، میرے پاس ابھی نسخہ موجود ہے، وہ کیوں دے دیا؟ بس ایک ہندی ہے، اس کو اردو معلوم ہوگا، چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو، لوگوں نے سمجھا کہ ہندی ہے نا، لے جا کے اس کو دے دیا، چاہے کیرلا ہی کیوں نہ، اسے جا کے دے دیا۔ ایک کتاب اٹھائے، کسی وقت دعویٰ میں گئے، اٹھا کے لا کر اسے یہاں دے دیا اور پھینک دی گئی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں ابن حجر عسقلانی کا ایک قول دیکھنے کو ملا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ علی سے محبت مومن رکھے گا اور بغض منافق رکھے گا، اور ابن حجر آگے کہتے ہیں کہ بخاری میں وہ احادیث تو آئی ہیں جن کے راوی حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، مگر ان کئی حدیث لینے سے انکار کر دیا گیا جو حضرت علی کی محبت میں ذرا غلو کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ نہیں کہ محبت غلو کرنا اور چیز ہے، یعنی غلو کرنا گویا کہ انہیں جس طریقے سے یہ ہے کہ بعض لوگ اسے کہنے لگے حضرت علی ہی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اور خدا حضرت علی ہیں، آسمان میں چل رہے ہیں، یا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا اونچا مقام دے دیا گیا ہے کہ جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ ضلالت اور گمراہی کے اوپر ہے، اس کے ساتھ جیسے شیعوں کا مسئلہ ہے نا، تو غلو اور چیز ہے اور محبت، ان کی محبت کو غیر پر مقدم کرنا اور چیز ہے۔ جی
غلو کا معنی یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے. اب حد سے تجاوز کرنے کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کے بارے میں اگرچہ اسے کوئی ایسی بات ملے گی جو غیر مقبول ہوگی لیکن پھر بھی وہ بیان کر دے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے غلو میں پڑھ کر کے کوئی بات اس کے ذہن میں آئے اور جو ہے کسی جھوٹے سے سنی ہے اور جھوٹے کا نام لیے بغیر اس کو بیان کر دے. تو غلو اور چیز ہے اور محبت کرنا اور چیز ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بغض میں جو غلو کرے گا اس کے بھی حدیث نہیں لی جائے گی. صرف محبت ہی میں غلو کی بات نہیں ہے. اگر بغض میں غلو کرتا ہے تو اس سے بھی حدیث نہیں لی جائے گی. لیکن غلو نے اگر صرف بغض رکھتا ہے تو اس کی حدیث لی جائے گی. صرف بغض ہے اور اگر دوسرے تمام صفات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں حدیث کے لینے کی تو لے جائے گا حدیث. خاص طور پر وہ حدیثیں جس میں اس کے اس عقیدے کی تائید نہیں ہوگی. اس حدیثیں جس میں اس عقیدے کی تائید نہ ہو. عام حدیثیں عام باتیں لی جائیں گی اس سے. اس لیے جانتے ہیں اہل بدعت سے اہل علم نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر کوئی مثلا جس کے اوپر جہمی ہونے کا حکم ہے, قدری ہونے کا اور یہ شیعہ ہونے کا, تو اگر ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں اس کے مسلک کی تائید نہیں ہے تو وہ حدیثیں لی جائیں گی, اور اگر مسلک کی تائید ہے تو حدیثیں نہیں لی جائیں گی. تو محبت کے غلو میں بھی یہ اصول نہیں فٹ کیا جا سکتا؟ نہیں تو غلو کسی بات میں ہو. غلو اگر کوئی جہمی غلو ہے, یہی تو ہے بدعت. کیا ہے؟ ایسی بدعت ہے کہ کفر تک نہ پہنچتی ہو. غلو کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دے گا. نہیں, مثال کے طور پر جہاں اگر غلو کے لیول کو نہیں پہنچتی وہ حدیثیں تو وہ تو لی جا سکتی ہیں نا. غلو کے لیول کو پہنچتی ہیں اور اس سے اس کے مطلب کی تائید ہوتی ہے, نہیں پہنچتی ہے پھر بھی نہیں لی جائے گی. اس لیے اس پہ تساہل برتے گا ایک آدھ لفظ کو, اور یہ آدمی زیادہ کبھی کر سکتا ہے. وہ تو بغض رکھنے والے میں یہ چانس نہیں ہے. یہی تو ہم کریں بھائی. ہم نے کہا آپ نے توجہ نہیں دی. ہم نے کہا چاہے بغض ہو یا محبت ہو, غلو ہر ایک میں جو ہے کیا ہے. غلو تو سمجھ میں آ گیا جی, لیکن صرف بغض رکھنے والا, صرف بغض رکھنے والا, اور صرف اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس سے اس کے مسلک کی بغض کی تائید ہو رہی تو نہیں لی جائے گی اس سے, چاہے محبت میں ہے یا اس میں ہے. جی, اس لیے کہ بغض رکھنا یہ ناصبیت ہے. اب اگر کوئی ایسی حدیث ملے جس سے ناصبیت کی تائید ہو رہی ہے تو نہیں لی جائے گی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں ہمارا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا کیونکہ ہمارے والدین کے پاس ایک چھری خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ہم خود بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ہم طالب علم ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جب آپ کو وسعت دے گا تو آپ کیجئے گا, ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا عقیدہ جو ہے راجع قلب تاکید سنت ہے. وجوب طرف بعض علماء گئے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کوئی صریح دلیل اس سلسلے میں نہیں ہے. تو ایک ایسی سنت ہے, اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو آپ کی طرف سے معافی ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم سجدہ شکر کے متعلق سلفی شیخ سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر پر ہر چھوٹی نعمت کے لیے نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کی جان جانے والی تھی اور وہ بچ گئی تو ایسی بڑی بڑی باتوں کے لیے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے. ان کی یہ بات ہمیں ٹھیک نہیں لگی کہ اس حدیث میں پابندی لگائی گئی ہے کہ صرف بڑی بڑی نعمتوں کے لیے سجدہ شکر کیا جائے. اللہ کے بندے, اولاً تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ, یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت توفیق ملی, آپ سجدہ شکر کر لیجیے. اس طریقے سے انسان کی زندگی جو ہے سجدے ہی میں گزرے گی. علماء کہتے ہیں, ظاہر بات ہے اس سلسلے میں علماء نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اور جن کے سامنے حدیثیں بیان کی گئی ان کے احوال کو اور کس طریقے سے قبول کیا, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے ایک اصول رکھا ہے. کہا عند تجدد النعمہ, یعنی وہ پہلے نہیں تھی. یہ نہیں کہ وہ نعمت برابر چل رہی ہے, آپ کی صحت ہے آپ برابر چل رہی ہے نا. یہ نہیں کہ ہاں صبح اٹھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی کہ آپ نے کیا کر لیا, صبح کر لہذا سجدہ شکر کر لیں. آپ نے نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت کر لیں. آپ مسجد پہنچے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے, آپ سجدہ شکر کر لیں. آپ کو ڈکار آئی, یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے. آپ کی ہوا خارج ہوئی, یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے, ورنہ آپ کا پیٹ پھول جاتا. آپ سجدہ شکر کر لیں, یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں. تو سجدہ شکر کا معنی یہ ہے کہ عند تجدد النعمہ, یعنی جن نعمتوں کا استمرار نہیں ہے, برابر نہیں چل رہی ہے. ایک ایسی نعمت کہ نہ ملنے سے آپ کا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا,
مل گئی آپ کو بڑا فائدہ ہوا، آپ اس کے لیے سجدہ کر لیں، ہے کہ نہیں؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ محترم مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی صبح کے وقت ایک پیپر لکھ کر حالت طہر میں اپنے کزن کو دیا کہ جا کر دے دے، لیکن میرے گھر پہ دے دیں، لیکن اس نے گھر پر نہیں دیا اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں بتایا۔ ہوا یہ کہ اس دن شام کو اس کا شوہر آ کر اسے رات میں ہم بستری کرتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے، لیکن ابھی تک اس عورت کو اس کی اطلاع نہیں ہے، تو کیا اس کو اس کی خبر دینا ضروری ہے اور وہ طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اولاً طلاق واقع ہو گئی، وہ طلاق کیا ہے؟ واقع ہے، اس کے وقوع میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اب اسے بتایا جائے یا نہ بتایا جائے، بہتر جو ہے اسے بتا دیا جائے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بتانے کے بعد جو ہے مسائل کھڑا ہو جائیں گے، بات عورتیں لڑائی کرنے شروع ہو جائیں گی ان کے گھر والے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یقین کہیں لکھ کر کے رکھ لیجیے کہ ہاں بھائی لا قدر اللہ موت حیات کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے، یا آپ کسی اپنے سمجھدار بتائیے ہاں بھائی ہم نے اس سے ایک طلاق دے دیا تو رجوع کر لیا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جب واشہدوا ذوی عدل منکم، دو آدمی اس پر گواہ بنا لو، جی۔ لیکن اگر سمجھے کہ حالات نارمل ہے اور کوئی بڑی خرابی نہیں ہوگی تو اس سے بتا دیں ہاں بھائی کہ ایسا ہوا تھا، ہم سے جلد بازی میں کام ہو گیا ہے، ہم نے اس سے رجوع کر لیا ہے کہ نہیں، تاکہ بعد میں اسے کوئی کل جو ہے اس کا آپ کا جزاد بھائی آ کر کے اس کے سامنے کہہ دے تو کیا اس کے ہے، اس کو طلاق دے دیا تھا، ہے کہ نہیں، تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو بتا دیا جائے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مالدار شخص رقیہ شرعیہ پڑھنے کی اجرت لے سکتا ہے، یا صرف ضرورت مند شخص ہی رقیہ شرعیہ پڑھ کر اجرت لے سکتا ہے؟ اصل میں دیکھیے، ہمیں اس نقطے پر لوگ توجہ نہیں تو جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ کسی کے اوپر واجب نہیں کہ وہ کرے، اس کو اختیار ہے، احسان کر رہا ہے، تو اب اگر بغیر لیے کر دے احسان تو ظاہر بات ہے بہت بڑی نیکی، اور اگر کوئی کہتا نہیں بھائی میں لوں گا ہی پیسہ تو ٹھیک ہے لے لو، تو تمہیں اختیار ہے، یعنی اس میں مالداری کا کوئی مالداری غریبی کوئی دخل نہیں، اس میں مالداری کا اور غریبی کا، ایک غریب آدمی ہے نہیں لیتا ہے کوئی بات نہیں، ہم نہیں لیں گے، اچھی چیز، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور مالدار رہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ پھر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی لینا چاہیے، یہ کہاں کہتے ہیں رقیہ میں کہا ہے؟ آپ اس سے پہلے بتائی تھی، ہماری بات ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ جو یعنی جہاں عرف جتنا ہے، اور بھائی یہ تو دوسری چیز ہے، دیکھیے اب آپ دوسرا مسئلہ درمیان میں لے آ دیا آپ کہ کتنا لے، اس کی بات نہیں ہے، ہاں وہی، وہ آدمی جو ہے وہ جو معقول چیز ہے وہ لے، ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے جب بات ہوئی تھی کہ جتنی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اتنا لے، صرف عرف میں جتنی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کسی اور مسئلے سے بارے میں ہوگا، کسی اور مسئلے کے بارے میں ہوگا، اور ظاہر بات ہے ایسے موقع پر عرف کیا چیز ہے اس کو رکھا جائے، کتنا لے یا کتنا نہ لے، کتنا لے یا نہ لے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ غریب اور امیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، اسی حساب سے لے جس طریقے سے کہیں نوکری کرتا ہے، یعنی کتنی دیر لگا اور کتنی دیر اس کی چیز ہوتی اتنا لے۔ جی جی اگلا سوال ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ محترم نہایت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، بخاری کی ایک روایت ہے، اس پر ہمیں اعتراض ہے اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اس پر اعتراض ہے، اور ہمارے نزدیک یہ اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی اخلاق کو، اللہ کے رسول کے اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر ہیں، اور ہم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیات ہی، اور یہی ہمارا خیال ہے۔ مگر بخاری کی حدیث ہے کہ جس کے کئی طرق ہیں، وہ حدیث کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور وہ بنی سعد کے قلعوں میں اتاری گئی، اور ایک طرف ہے کہ جی سوال کیا ہے، سوال کیا ہے اس پر ان کا؟ سوال یہ ہے کہ یعنی کیسی ہے کہ بے ادبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں کسی لڑکی کے حسن کا تذکرہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوں، اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو اور وہ پناہ چاہتی ہو اللہ کی۔ پہلے یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ علماء ہیں یا کیا ہیں، تو حدیث کے سوال یہ بے ادبی ہی کہ آپ کریں ہمیں اعتراض ہے، آپ ہیں کون؟ سوال ہے
کوئی عالم جو ہے اتنی جرات نہیں کرے گا کہے کہ یہ بات ذرا میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک الگ بات ہے نا، مجھے تھوڑا تردد ہے اس کے سمجھنے میں، لیکن اعتراض ہے ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں علماء متفق علیہ ہیں کہ ہوائی تمام حدیثیں صحیح ہیں، کہ اس کی اصل توجیہ کیا ہو سکے، کہیے آپ، ہمیں ایمان یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، ایسا ہوا، لیکن اس کی صحیح توجیہ کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی کہیے کہ اعتراض ہے، سوال ہے ہم کہیں اعتراض، ہم ہیں کیا، کس کھیت کی مولی ہیں ہم؟ انسان اپنے مقام پہچانے۔ اللہ کے رسول امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے، شیخ دیکھیے علماء کس قدر اللہ کے رسول کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے، آپ ایک نظریے پر، عقیدے پر، ایک مسلک پر قائم ہیں، آپ کے سامنے وہ حدیث آئے اور جو آپ کے خلاف ہو، تو آپ کوشش کریں اور دل میں سوچیں کاش کی حدیث ضعیف ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کے رسول کے ادب کے خلاف ہے، کہ ہو سکتا ہے آپ غلطی پر ہوں اب تک نا، یا آپ صحیح پر ہیں تو اس کی کوئی معقول توجیہ ہو سکتی ہے، اور آپ اللہ کے رسول کے حدیث کے بارے میں سوچیں اور تصور کریں کہ ہاں ضعیف ہو جائے، یہ بھی اللہ کے رسول کے ادب کے خلاف ہے۔ تو آپ تو اتنا بڑا ادب بے ادبی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہے کہ نہیں، کہ اعتراض کر رہے ہیں آپ کی بات پر۔ تو علی کل حال اصل چیز دیکھیں، میں صورت مسئلہ کو واضح کر دوں، اصل یہ ہے کہ اس عورت شادی شدہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول سامنے ذکر کیا گیا، اور وہ اپنے خاندان بنو کلاب یا جو دوسرا ابنۃ الجون تھی، ہے نا، وہ کیا تھی، اس خاندان کی بڑی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جو کسی عورت سے شادی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے پیچھے شہوت کوئی دوسری نہیں، کوئی سیاسی مسئلے رہا کرتے تھے۔ مثال طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیا، تو قوم کے سردار کی تھی نا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے کہ اس قوم خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوستی، اب آپ کے خلاف وہ کوئی فوجی مہم میں نہیں شریک ہو سکتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کا والد آیا ان کو لے جانے کے لیے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، جانے سے انکار کر دیا، تو جب صحابہ کرام نے سنا کہ اللہ کے رسول نے انہیں اپنے بطور بیوی کے رکھ لیا ہے، تو صحابہ کرام نے ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا، اور اپنا غلام بنائے تھے ان کو، کہا نہیں یہ اللہ کے رسول کے سسرال والے ہیں، ان کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے قبیلے کے بڑی عورتوں یعنی شادی کی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے، بڑا سیاسی یا ایک دینی مقصد رہا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا، ایک تو قبیلے کے سردار کی، ہے کہ نہیں، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہاں وہ بیوہ ہو چکی ہیں، اب وہ لوگ وقت، اور یہ بالکل آپ کے زندگی کے آخر کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ملواج ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے شادی کی، شادی کر لی ان کے والد کے ذریعے۔ اب جب وہ پیش کی گئی تو اسے کسی نے ورغلایا، اس سلسلے میں باتیں بہت مختلف ہیں، کسی نے ورغلایا یا یہ کی، اس نے اپنا ایک تصور قائم کر رکھا تھا کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک ایسے آدمی گھر میں جن کے لیے روز کھانے کے میں اس کے ہاں جاؤں۔ تو اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے لیے ہبہ کر دو، تو اس نے کہا کیا کوئی ملکہ جو ہے کسی عام آدمی کو اپنے ہبہ کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ اسے سکون ہو، اطمینان ہو، اور جیسے ہوتا کسی پیار محبت میں آدمی ہاتھ رکھتا ہی میرے، تو آپ اس سے جو ہے ہاتھ رکھنا، جس نے کہا کہ اعوذ باللہ منک، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، تو بس معاملہ اتنا سا ہے۔ اب اس میں کون سی بات ہے جو اللہ کے رسول کے رسالت کے خلاف ہے؟ کون سی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی برداشت کرتی؟ نعوذ باللہ من ذالک، حاشا للہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، غسل جو کیا جاتا ہے اس میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کرنے میں کوئی افضلیت والی بات ہے یا نہیں؟ واللہ عالم، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ انسان کے لیے جتنی سہولت، جس میں سہولت ہے، کھڑے ہو کے غسل کرنے میں سہولت ہے، کھڑے ہو کر کر لے، بیٹھ کے سہولت ہے، بیٹھ کر کر لے، اس میں افضلیت والی کوئی بات نہیں، مجھے میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم۔ ایسی طریقے سے برہنہ اور کپڑے پہن کر اس میں بھی کوئی افضلیت والی بات؟ ظاہر بات ہے، کپڑے پہن کر کے فقط اللہ حق ان یستحی منہ، زیادہ بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر برہنہ کرے تو یہ بھی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی
جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ہم کوئی تسبیح بھی دل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی تسبیح کا موقع ہے کچھ کی نہیں ہے، یعنی کہیں اللہ کی عظمت کا ذکر ہوا تو آپ دل میں بلکہ زبان سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. جیسے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. سبحان اللہ، یہ اپنے دل میں سبحان اللہ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن موقع محل نہ ہو آپ پڑھے ہیں قرآن کو اور دل میں تسبیح، تو معنی کیا ہے کہ اب تو جو قرآن کی طرف نہیں ہے. جی اچھا شیخ، یہ دل میں ہی بنا زبان کی حرکت کی اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اس کا کوئی ثواب؟ بھائی ثواب سے یہ چیز خالی نہیں ہوگی کہ دل اپنا لگائے ہوئے، لیکن جو ہے زبان سے ذکر کرنے کی جو فضیلت ہے اس کو نہیں ملے گی. یعنی زبان سے کرنا ہی اصل ذکر کرنا، زبان بھولنا چاہیے نا. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں اگر کسی عورت کو جنابت کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو کیا اس کے لیے غسل ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، جب اس کو لیے حیض سے پاک ہوگی تو غسل کر لے گی. جی الا یہ کہ اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ ان علماء کے قول کے مطابق جو علماء کہتے ہیں کہ حائضہ کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن جنوبی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کے لیے اپنا غسل کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم بچوں کے لیے میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں کہ بچے جو ہے نا گانے باجے وغیرہ سے بچیں، تو کیسا یہ عمل ہے اور اس کا کوئی خاص دعا اگر ہے تو بتا دیں. کچھ نہیں، بہت اچھی چیز ہے. آپ ہر نماز میں سجدے میں دعا کیا کریں، سجدے تشہد کے آخر میں دعا کیا کریں، آپ نماز کے بعد دعا کیا کریں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. واصلح لی فی ذریتی، بے اللہ میرے لیے میرے اوپر رحم کرتے ہوئے میری ذریت کی اصلاح کر دے، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم کاروبار میں اور مالی پریشانی سے دوری کے لیے کوئی عمل ہو تو بتائیے. یعنی قرض ان کے اوپر ہے یا کیا ہے؟ یعنی کاروبار اگر کسی کا صحیح نہیں چلتا ہے، اس کی وجہ سے مالی پریشانیاں آتی ہیں. بھائی دیکھیے، اولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اسی طریقے سے احکام شرع کی پابندی کریں. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقہم من تحت ارجلہم، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو کچھ تھوڑا بہت ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کرے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میرے ہسبینڈ نے مجھے 9 اگست 2022 کو پہلی طلاق بذریعے واٹس بھیجی. رجوع کے بغیر 1 مہینے کے وقفے کے بعد دوسری طلاق 8 ستمبر 2022 کو بھیج دی. مجھے طلاق کے بعد پہلا حیض 22 اگست 2022، دوسرا حیض 21 سپتمبر 2022 اور تیسرا حیض 18 اکتوبر 2022 کو آیا. اب ہم دونوں رجوع چاہتے ہیں تو کیا رجوع ہو سکتا ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد 3 حیض ہو گئے ہیں، رجوع نہیں ہو سکتا، تجدید نکاح ہوگا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ دوسری طلاق کے بعد 2 حیض ہوئے ہیں، رجوع ہو سکتا ہے. براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں. بھائی دیکھیے، اگر جو ہے وہ شمار جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور ہم نے علماء کے قول سمجھا ہے کہ وہ پہلی طلاق کے بعد ہی سے عدت شمار ہوگی، الا یہ کہ وہ عدت ختم ہو گئی ہو، رجوع کر لیا ہے، پھر دوسری طلاق دے رہے ہیں، تب تو دوسری طلاق سے 3 مہینے کی عدت شروع ہوگی، ورنہ پہلی طلاق سے عدت شروع. اور اگر وہ تیسرے حیض کے بعد ابھی حیض آیا ہے، وہ پاک نہیں ہوئی ہیں، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. تب تک پاک ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر غسل نہیں کیا ہے تب تک یہ رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پاک ہو گئی اور غسل وغیرہ بھی کر لیا، ہر چیز سے فارغ ہو گئی ہیں تیسرے حیض کے بعد، تو اب تجدید عقد کی ضرورت ہے.
اور تجدید حج کے لیے کوئی یعنی لمبی چوڑی وہ ضروری ہے، 2 گواہ ہونا چاہیے، اس کے جو والد ہیں، والد نہیں ہے تو بھائی ہیں، دادا ہیں، کوئی ہیں جو اس کا ولی ہے وہ موجود ہو، اس کی موجود میں کہتے ہیں ہاں بھائی ان 2 گواہوں کے سامنے میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اس پر راضی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہو گیا نکاح۔ جی نکاح کے لیے بارات کا جانا اور اس کے لیے قاضی کا بلانا اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر مہر تو طے کی جائے گی۔ ظاہر بات مہر طے کی جائے گی، نہ طے کی جائے پھر بھی جو ہے مہر کو دینا ہی ہوگا، مہر مثل جسے کہتے ہیں۔ جی جی اچھا، یہاں پر مہر بالکل کم بھی رکھی جا سکتی ہے اگر عورت راضی ہے تو؟ میاں بیوی راضی تو کیا کریں گے قاضی، یعنی وہ جائز ہے جتنا، یعنی وہاں پر عرف کا پھر خیال نہیں کیا جائے گا؟ بھائی عرف کا خیال وہاں پر کیا جائے گا جہاں پر نہیں متعین ہے، اگر اختلاف ہو تو عرف کو سامنے رکھا جائے گا۔ شوہر زیادہ نہیں دیتا، بیوی زیادہ چاہتی ہے، شوہر معقول اور بیوی جو ہے وہ اپنا لاکھوں میں مانگنا چاہتی ہے، تو وہاں عرف کو دیکھا جائے کہ عام عورتوں کی مہر کتنی رکھی جاتی ہے، 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، جو رکھی جاتی ہے اس کے حساب سے مسئلہ طے ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہمارے یہاں پر کتے بہت گھومتے ہیں، جب راستے میں اگر جاتے ہیں تو کوئی کپڑے کو یا ٹچ کر جاتے ہیں یا چاٹ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو کیا اتنا ہی کپڑے کا حصہ دھونا کافی ہوگا یا پھر اس کو 7 مرتبہ جیسے برتن کا حکم ہے ویسے ہی دھونا پڑے گا؟ بھائی دیکھیے دھونا تو ہر حالت میں اتنا ہی ہے جتنے میں لگا ہوا ہے جی۔ اب اس کے علاوہ یہ اختلاف ہے کہ آیا اتنے کو 7 بار دھویا جائے یا کہ ایک بار 2 بار، یعنی جس میں سمجھو کہ اب گندگی صاف ہو گئی ہے۔ یہاں کے لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ 7 بار دھویا جائے اس کو، اس لیے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات احداہن او اولاہن فی التراب، ہے نا، اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ جی تو اصل یہ ہے کہ صرف اتنا ہی دھونے کی ضرورت ہے، باقی پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اگر صرف ٹچ کر جائے تو؟ جس میں ٹچ ہے اور خاص طور خوش سوکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی صرف اس کا ٹچ ہونا کوئی نہیں، یعنی اس کا منہ سے چاٹنا یا اگر گیلا ہے اس کا جسم تو اس کا لگ جانا اور معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہاں پر لگا ہوا ہے تو وہ بھی 7 مرتبہ حکم ہے؟ نہیں، صرف لعاب کے بارے میں 7 مرتبہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، بہن پوچھتی کہ شیخ محترم ہمارے یہاں پر جو ہے نا یعنی غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اہل کتاب بھی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اہل کتاب کے ساتھ تو کھانا وغیرہ جائز ہے، لیکن غیر مسلم ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ اگر ہوتے ہیں تو آفس وغیرہ میں ٹفن وہ بھی لے کر آتے ہیں، ہم بھی لے کر آتے ہیں، ان کا کھانا ہم کھاتے ہیں، ہمارا کھانا وہ کھاتے ہیں، تو یہ کیا حکم بنتا ہے؟ اللہ کے بندی اس بارے میں اہل کتاب غیر اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، جو فرق کیا گیا وہ ذبیحہ کے بارے میں، وہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یہ ذبیحہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں لفظ طعام آیا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ ان کا ذبیحہ ہے، باقی اور جو ان کا پکایا ہے ان کے ہاتھ کا ہے یہ ہے، اس میں عیسائی سکھ اور ہندو سارے کے سارے برابر ہیں۔ اگر بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں گندگی لگی ہے یا کوئی ایسا کھانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حرام ہے تو سب وہ آپ کا کھا سکتے ہیں، آپ ان کا کھا سکتی ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس چیز کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے برابر۔ جی اسی کا قریب کا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کہ اگر ہمارے پڑوس میں شیعہ اور بریلوی رہتے ہیں، اسی طریقے سے جب وہ محرم میں کوئی وہ اپنا کھانا دیتے ہیں یا اس طریقے سے رجب کے کنڈے وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر دیتے ہیں تو ان چیزوں کا کھانے کا حکم کیا بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے اس کی 2 صورت ہے۔ صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے اسے قبول کر لینے سے یہ ہے کہ فائدہ ہے اس ناحیے سے کہ آپ دعوتی کام ان کو دعوت دیں تو وہ سنیں گے اور امید ہے کہ وہ لوگ اس سے پرہیز کریں گے تب تو لیں، ورنہ اسے نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس طریقے سے ان کی بدعت کی کیا ہو رہی ہے؟ تائید ہو رہی ہے۔ جی اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ پتہ ہے کہ 11ویں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن اب میں سسرال میں اگر مجبور ہوں تو یہاں پر میرے لیے کیا حکم بنتا ہے؟ مجبور ہیں تو کھا لیں، مجبور کا جو معنی ہے کھا لیں۔ کس لیول کی مجبوری ہے؟ بھائی مجبوری ہے کہ بغیر اس کے کام نہ چل سکے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ جو ہے شوہر آپ کا ایسا ہو مارنا شروع کر دے، آپ کو
کھانا ہی نہ ملے، اب 24 گھنٹہ آپ بھوکے رہیں کہ نہیں کھانا ہے تو کھانا نہیں بھائی نہیں پکے گا کچھ، اور آپ دلہن ہیں، آپ کو باہر بھی جا کے لانے ہونے کی اجازت نہیں ہے کچھ پکانے کی. جی البتہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں جس پر میں موافق نہیں ہوں، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے 11ویں کے نام پر کوئی مرغا وغیرہ ذبح کر کے، وہ بکرا وغیرہ ذبح کر کے وہ کھانا نہ پکایا گیا. چھوٹی موٹی اگر ناراضگی ہے تو وہ ناراضگی مول لینا چاہیے، بغیر اس کے کام ہی نہیں چلتا. کیسے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہاں بھائی یہ اس پر اس کو پسند نہیں کرتی؟ یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یعنی کس لیول پر جا کے وہ بھائی اس لیول پر جس لیول پر اس کو ضرر لاحق، اس کے جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو، ان تینوں چیزوں کو ضرر لاحق ہو رہا ہے تو مارنے سے جان کہاں جاتی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان کو، مال کو اور عزت کو، تینوں چیزیں کہہ رہا ہوں. تو اب آپ نے اب اس کو لوگوں سامنے ذلیل کرنا شروع کر دے، ہے کہ نہیں؟ آ کے مارنا، میں نے یہ بھی کہا کہ مارے اس کو جی، یا آ کر اس کی بہنیں، اس کی ماں اس کو چڑھا دے گی اور مارنا شروع کر دے گا. وہ ٹھیک ہے، مار تو برداشت کر سکتے نا عورت، بھائی برداشت کرا تو بغیر جو ہے وہ جان بھی دے دے اللہ کے شہید مانی جائے گی، یہ کون سی بات ہے؟ نہیں دیکھیے اصل جو اضطرار ہے یہ رخصت ہے، اصل حتیٰ کہ کلمہ کفر ادا کرنے میں رخصت ہے کہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے انسان، لیکن یہ کہ بہتر کیا ہے نہ کرے، ٹھیک اسے قتل کر دیا جائے. ایک ڈاکو آیا آپ کا مال چھیننا چاہتا ہے، آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ دے کر کے اپنی جان بچا لیں. نہیں، جان تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نے کہا کہ جان کی اگر کوئی جان کے لالے پڑ جائیں تو الگ بات ہے وہ تو جی، لیکن صرف مار کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہر آدمی مار نہیں برداشت کر سکتا. آج جو ہے ان کے بہن کے سامنے مار دے رہا ہے، کل سے تانا دینا شروع کر دے گی، کل مار کے علاوہ اور جو ہے معاملہ آگے بڑھ جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کچھ زیادہ ٹینشن اگر ہو جائے تو پھر وہاں پر کھا لینا چاہیے. ہاں اگر بتایا نا کہ اس قسم کی جو ہے کہ ہاں بھائی اس کی عزت کے اوپر حملہ، اسے جو ہے روزانہ گالیاں پڑتی رہیں گی، ہے نا، ٹھیک ہے. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.